السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جب تک آپ نماز کے لفظوں کا مطلب نہیں سمجھو گے، اس کی مٹاس محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک اور خوبیوں والی، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان اونچی ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے رحم والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، الہی قبول فرما۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ لم یلد، اس کا اولاد نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، رحمت والا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار، بڑا عالی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ سلام ہو تم پر۔ ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اللہم صلی علی محمد، الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے برکت دی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے، فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ نماز صرف چند رکعتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت، امید اور سکون کا وہ رشتہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، مگر اکثر یہ نہیں جانتے کہ ہم اپنے رب سے کیا عرض کر رہے ہیں۔ جب انسان نماز کے ہر لفظ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، اور سجدہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ روح کی پکڑ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر کامیابی، ہر دولت اور ہر شہرت ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر وہ سجدے کبھی ضائع نہیں ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور کیے گئے ہوں۔ آج ہی عہد کرے کہ ہم نماز کو صرف ادا نہیں کریں گے بلکہ سمجھ کر، دل سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ شاید یہی ایک نماز ہماری بخشش، ہماری نجات اور جنت کا سبب بن جائیں۔ توکل کا دعویٰ تو ہے، پر کیا اللہ کا حکم بھی مان رہے ہیں؟ انسان زندگی میں ایمان کا دعویٰ تب ہی سچا ثابت ہوتا ہے جب زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل ایک ہی رخ پر ہوں۔ ہماری مذہبی زندگی میں دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا جسے توکل کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم ہونا جسے اطاعت کہتے ہیں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے حکم بھی مان رہے کہ نہیں؟ توکل کا حقیقی مفہوم۔ اسلامی شریعت میں توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ پہلے اپنے حصے کی محنت اور اسباب کا استعمال کیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے کو اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک اعرابی نے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پاک پر توکل کرو۔ جامعہ ترمذی
کی یہ روایت ہے 2517۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے اور نتائج اللہ رب العزت پر چھوڑنا توکل ہے۔ محض دعویٰ اور عملی تضاد۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کام اللہ پاک کے سپرد کر دیے، تو اس سپردگی کا دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضیاں اور خواہشات کو بھی اللہ کے احکام کے سپرد کر دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں تو اللہ رب العزت کی عیبی مدد کے طلبگار ہوں، لیکن جب اللہ پاک ہمیں نماز، سچائی، امانت داری اور حلال رزق کا حکم دیں تو ہم وہاں سستی یا نافرمانی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ خود احتسابی کی ضرورت۔ آج ہمیں انفرادی سطح پر اپنا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم پائیں گے کہ ہم نے اپنی دکھوں اور پریشانیوں کا حل تو اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم دن میں 5 مرتبہ اس کے گھر حاضری دیتے ہیں؟ اسی طرح کاروباری یا سماجی معاملات میں جھوٹ، ملاوٹ اور حقوق العباد کا ضیاع کر کے صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ پاک مالک ہیں، توکل نہیں بلکہ غفلت ہے۔ حاصل کلام سچی سپردگی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائیں۔ سچا توکل وہی ہے جہاں بندہ اپنی پوری طاقت سے اللہ کی اطاعت کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی جدوجہد کریں اور پھر اپنی تمام تر کمزوریوں کو اللہ رب العزت کے سپرد کر کے اس سے رحمت کی امید رکھیں۔ جب ہماری اطاعت اور ہمارا توکل ایک ہو جائیں گے تو ہماری زندگی میں سکون اور آخرت میں فلاح کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر ایسا یقین کہ مایوسی کا نام و نشان مٹ جائیں۔ انسان اور خالق کا رشتہ سراسر فضل، کرم اور محبت پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ عطا کرنے والی ہے، جو اپنے بندوں پر بے حد رحم فرماتی ہے۔ صوفیاء کرام اور دانشوروں کا یہ قول انسانی دل میں امید کا ایک روشن چراغ جلاتا ہے کہ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ یہ جملہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ معرفت الہی کا وہ نچوڑ ہے جو انسان کو نا امیدی کے اندھیروں سے نکال کر یقین کی روشنی میں لے آتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی رحمت پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ بن مانگے ملنے والی نعمتیں۔ اگر انسان صرف اپنی ذات اور کائنات پر غور کریں تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی زندگی کی بنیادی اور اہم ترین ضرورتیں اسے بغیر مانگے ہی مل گئی تھی۔ ہم نے اس دنیا میں آنے کی دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ایک خوبصورت زندگی سے نوازا۔ ہمارے جسم کا پورا نظام، دل کا دھڑکنا، آنکھوں کی بینائی، سانسوں کی آمد و رفت، عقل و شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سب کچھ بن مانگے ملا ہے۔ کائنات کا پورا نظام، سورج کی روشنی، ہوا، پانی اور زمین کی زرخیزی ہمارے مانگے بغیر ہماری خدمت میں مصروف ہے۔ ان سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہمیں بغیر کسی طلب اور کوشش کے عطا کیا گیا۔ مانگنے پر مایوسی کیوں ناممکن ہے؟ جب وہ رب بن مانگے اتنی کثیر نعمتیں دے سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اس کا بندہ عاجز بن کر ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے روئے تو وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے؟ اللہ تعالیٰ کا تو قرآن پاک میں واضح فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کبھی مایوسی نہیں ہوتی، لیکن انسان اپنی کم عقلی اور بے صبری کی وجہ سے بظاہر ہونے والی تاخیر کو مایوسی سمجھ بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ یا تو عین اسی صورت میں قبول کر لی جاتی ہیں یا پھر اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہیں، اور یا پھر اسے آخرت کے لیے اجر بنا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے، جہاں بندہ اپنی غیر مقبول دعاؤں کا ثواب دے کر تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔
بظاہر تاخیر میں پوشیدہ حکمتیں، اگر کبھی دعا کا اثر فوری نہ ہو تو اس میں اللہ پاک کی بے پناہ محبت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی چیز تب دیتا ہے جب وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اور بہترین وقت ہو۔ جیسے ایک مہربان ماں اپنے بچے کو شدید مانگنے پر بھی اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں دیتی، بالکل اسی طرح اللہ پاک اپنے بندے کو وہ چیز نہیں دیتا جو اس کے حق میں بری یا نقصان دہ ہو۔ بعض اوقات اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا گڑ گڑانا، اس کی عاجزی اور اس کا بار بار پکارنا اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ اس خوبصورت لمحے کو طویل کرنے کے لیے بظاہر عطا میں تخیر فرما دیتا ہے تاکہ بندہ اس کے اور قریب ہو سکے۔ اور مایوسی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا ایمان کے منافی ہے۔ جس رب نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے لے کر دنیا کے ہر موڑ پر ہماری ضرورتوں کو ہمارے کہنے اور مانگے بغیر پورا کیا، وہ ہمارے مصائب، ہماری تکلیفوں سے کبھی بے خبر نہیں ہو سکتا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مانگنے کا سلیقہ سیکھے، دعا کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور پختہ یقین رکھے کہ اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں، کیونکہ وہ رحیم خدا اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر ہمیشہ قائم رہنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔